لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو، سر پیٹتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا، سر پیٹتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا، بارے الہ بس یہی حلمی کی ہے دعا، بارے الہ بس یہی حلمی کی ہے دعا، بابا کو ان کے بخش دے صدقہ رسول کا، بابا کو ان کی بخش دے صدقہ رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا، ماتم سرا بنا ہے مدینہ رسول کا، نعرے صلوات۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب، کلو ہم و غم حسین جلی بعظمت کا یا اللہ، بنبوت کا یا محمد، بولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی الابتہی التہامی، السید البہی السراج المضی الکوکب الدری، صاحب وقار والسکینہ المدفون بیرز المدینہ ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقط قال امام حسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلی لا یبایو مثلا، صلوات پڑھتے پر محمد عزیزان گرامی و بزرگان ملت، آج کی جو تاریخ ہے وہ ایک نہیں دو معصومین سے منسوب ہے، تو آج کی مجلس کا جو مرتبہ ہے وہ اور مجلسوں کے مرتبے سے 2 گنا زیادہ ہے، توجہ چاروں دگنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جو ہے 2 لوگوں کا، 2 جو ہے وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے بغیر تلوار اٹھائے ہر محاذ پہ فتح حاصل کی ہے، ان کا جنگ ہے عزیزان گرامی، توجہ چاہو، بغیر تلوار اٹھائے عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور اسی پر جو ہے مجھے تبصرہ کرنا ہے، اور تھوڑا محرم چونکہ چل رہا ہے، ایام عزا، کچھ باتیں جو ہے الگ سے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے جس قول کو امام حسین کے نقل کیا ہے، امام حسین کہ مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ہے امام حسین کا جملہ عزیزان گرامی، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی تمہارے جیسوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ اسی عنوان پہ جو ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور بہرحال اس بستی کے لیے میں نیا نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جو ہے آپ کے درمیان جو ہے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی محفلوں کے سلسلے سے کبھی آتا رہتا ہوں عزیزان گرامی۔ اور عزیزان گرامی، یہاں
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ان کا تذکرہ، محمد مصطفیٰ کا تذکرہ مصطفیٰ آباد میں ہو رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، مصطفیٰ آباد میں۔ تو اس گاؤں میں تو ہونا ہی چاہیے عزیزان، ہونا تو پوری دنیا میں چاہیے، لیکن یہ نام، یہ گاؤں جو ہے یہ انہی سے منسوب ہے عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ عزیزان توجہ کریں، میں نے جس قول کو امام کے نقل کیا، ماسٹر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے عزت دی کہ اس جگہ تک جو ہے میں آپ کے سامنے خطاب کرنے آیا۔ اور ایک بات آپ کو عرض کر دوں عزیزان گرامی کہ آپ ہمارے بزرگ اور سرپرست ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے استاد بھی یادگار حسینی انٹر کالج میں رہے ہیں، اور انہی کی شفقتوں اور محبتوں کا نتیجہ ہے کہ دھیرے دھیرے ہم جو ہے اس قابل ہوئے کہ لوگوں نے ممبر پہ بیٹھانے کے لائق سمجھا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں نے امام حسین کا قول نقل کیا ہے، یہ آج کی مناسبت سے بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی۔ نہیں کر سکتا کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کا دائرہ جانتے ہیں؟ اس کا دائرہ ہے نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیعت کی ہے اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ صلح تاریخ میں مل جائے گی عزیزان گرامی، دشمن کا احترام مل جائے گا ہمارے یہاں، لیکن کسی ظالم کی کبھی بیعت نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، ان کے یہاں یہ تو ملا ہے کہ چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو کردار سے اتنا جو ہے اپنی طرف متوجہ کیا کہ اس نے ان کا مذہب قبول کر لیا، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن کبھی جو ہے ظالم کی بیعت نہیں کی۔ عزیزان توجہ چاہ رہا ہوں، پوری تاریخ اٹھا کے اسلام کی پڑھ لے، ظالم نے تو ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی ظالم کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی ہے عزیزان گرامی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ آج کی جو مجلس ہے یہ کردار کو دعوت دیتی ہے عزیزان گرامی، آج کی جو مجلس ہے یہ حسن اخلاق کی دعوت دیتی ہے، حسن اخلاق کی۔ ان حسن ایک حدیث ہے جس کو حدیث حسن کہا جاتا ہے۔ حدیث حسن اس وجہ سے نہیں کہ یہ امام حسن کی حدیث ہے، حدیث حسن اس وجہ سے کہا جاتا ہے، امام حسن کی تو حدیث ہے ہی، کہ اس میں ساری چیزیں حسن سے جو ہے منسلک ہیں۔ کیسے؟ ان حسن یعنی امام حسن سے منسوب ہے، روایت ہے ان حسن ان احسن الحسن خلق الحسن۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ ان حسن ان احسن الحسن خلق الحسن، امام حسن سے روایت ہے کہ بہترین حسن یعنی بہترین نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ خلق حسن۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہترین اخلاق، توجہ چاہ رہا ہوں، بہترین کردار۔ آج پوری دنیا میں مجلس نام ہی اسی چیز کا ہے، پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہوا ہے عزیزان گرامی، یہ تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا ہے، یہ کردار کے بل پہ پھیلا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تلوار کا جب وار ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو تلوار کے وار کے ڈر سے صرف جو ہے سامنے کا دشمن سر تسلیم خم کرتا ہے، لیکن کردار کا جو وار ہے اس سے نسلیں در نسلیں جو ہے وہ سر جھکا دیا کرتی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب تلوار کا وار ہوتا ہے تو سامنے کا دشمن ڈر کے سر جھکا دیتا ہے، لیکن جب کردار سے جو ہے اس کو متوجہ کرو اور کردار کا اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے تو وہ بھی سر تسلیم جھکاتا ہے، اس کی نسلیں بھی سر تسلیم جھکاتی ہیں۔ اسی لیے اہل بیت نے کبھی کسی کو تلوار کا زور نہیں دکھایا، ہمیشہ کردار کا زور دکھایا۔ اب میں ایک بات عزیزان گرامی، لیکن مجلس سیکھنے کا نام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ بڑی عجیب و غریب ہو آپ کے لیے۔ رسول خدا کا مجلس صرف سن کے خوش ہونے کے لیے نہیں عزیزان گرامی، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے کارناموں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کا نام ہے۔ ایک واقعہ میں نقل کرتا ہوں، انصاف سے بتائیے گا
کیا یہ کتابوں تک محدود ہے یا جو ہے دنیا اس پہ عمل پیرا ہے؟ جس سے اسلام کی شناخت ہے. ہر مذہب و ملت میں یہ واقعہ اسلام سے منسوب ہو کے بتایا جاتا ہے کہ رسول خدا گزر رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, دو واقعے نقل کروں گا اور دونوں مناسبت سے. رسول خدا گزر رہے ہیں. اب جب گزر رہے ہیں تو ایک ضعیفہ ہے جو کوڑا پھینکا کرتی ہے. یہ پورا واقعہ سب کو پتا ہے عزیزان گرامی. ضعیفہ جو ہے وہ کوڑا پھینک رہی ہے رسول پر اور جو ہے طنز کر رہی ہے رسول اکرم پر. لیکن جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کو گئے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. ایک واقعہ میں نے نقل کیا, دوسرا واقعہ چونکہ مناسبت ہے. ایک رسول خدا کا, دوسرا امام حسن کا. ایک شخص آیا اور الٹی سیدھی باتیں بد کلامی امام حسن سے کرنے لگا. جب کہتے کہتے تھک گیا تو امام نے فرمایا, مجھے مسافر لگتے ہو, تمہارے رکنے کا انتظام ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. پریشان لگتے, بھوکے ہو, کھانا کھایا یا نہیں کھایا عزیزان گرامی؟ توجہ چاہ رہا ہوں. سواری ہے یا نہیں ہے عزیزان؟ جو گالیاں دے رہا ہو, توجہ چاہ رہا ہوں, اس کے لیے کھانے پینے رہنے کا سواری کا انتظام کرنا امام حسن کی سنت. توجہ چاہ رہا ہوں. جو کوڑا پھینک رہی ہو اس کی بیماری میں اس کے لیے عیادت کو جانا, یہ رسول اکرم کی سنت. یہ بتائیے کیا ہمارا معاشرہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہے یا صرف سن کے خوش ہو رہا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. یا صرف سن کے خوش ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی, سب مجلس اور واقعات اہل بیت صرف سن کے خوش ہونے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا رسول اکرم اور امام حسن نے کر کے دکھایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو مجھ جیسا, جو میں نے عنوان قرار دیا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ بیعت کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا عزیزان گرامی؟ پورا سلسلہ آپ کو پتا ہے, بہت زیادہ وضاحت نہیں. رسول اکرم آئے, انہوں نے اخلاق و کردار سے لوگوں کو متوجہ کیا, اسلام کی تبلیغ کی, لوگوں کو جو ہے پہچنوایا کہ اسلام کیا ہے, خدا کیا ہے. امیر کائنات نے پہچنوایا. اب جو ہے کچھ لوگ اسلام کے دشمن بنے. اب جب اسلام کے دشمن بنے تو انہیں زیادہ فائدہ نہیں ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں. پھر انہوں نے اسلام کا چولا اوڑھا اور دشمنی کو برقرار رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. اسلام کو انٹرنل کمزور کرنا شروع کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اسلام کا چہرہ بھی بنے رہے اور اسلام کو بدنام بھی کرنا شروع کیا. یہاں سے یہ سلسلہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. رسول خدا کے بعد ایک نے خلافت کو جو ہے ایکسپٹ کیا, ایک نے امامت کو. یہاں پر کوئی تفرقہ نہیں, کوئی جو ہے معاملہ نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صرف اور صرف عزیزان گرامی میں روایت پیش کر رہا ہوں. 1 سے 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا. ایک نے خلافت کو ماننا شروع کر دیا, ایک نے امامت کو ماننا شروع کر دیا. ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ خلافت کو کیوں مان رہے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ دیکھیے کوئی لڑائی نہیں, ہر آدمی کا عقیدہ اس کے ساتھ. ان کا جواب تھا کہ رسول خدا نے چونکہ اپنے بعد کسی کو دین کا ذمہ دار نہیں بنایا اور دنیا سے چلے گئے, معاذ اللہ رسول اتنے جو ہے غیر ذمہ دار نہیں تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے بعد کسی کو معین نہیں کیا, رسول جو ہے دنیا سے چلے گئے, اس لیے رسول کے جنازے کو چھوڑ کے, توجہ چاہ رہا ہوں, ایک جگہ پر کچھ لوگ اکٹھا ہوئے. مجمع تھا, مجمع 2 لوگوں کا اکٹھا ہوا. ایک جو ہے کس کا, وہ لوگ کہ جو رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے جنہیں مہاجر کہا گیا, اور ایک وہ لوگ جو یہاں پر پہلے سے موجود تھے انصار کہا گیا. اب جب یہ ہوا کہ رسول خدا تو نہیں رہے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے خلیفہ بن جائے, تو مہاجرین کہہ رہے تھے ہمارے قبیلے سے بنے, انصار کہہ رہے تھے ہمارے قبیلے سے بنے. مہاجرین اور انصار میں فساد ہو گیا. اب اسی فساد کے دوران ایک بزرگ صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا دیکھو فساد نہ کرو, اور میں جو ہے فلاں شخص پر ایمان لاتا ہوں, تم بھی جو ہے ایمان لے آؤ اور انہیں اپنا خلیفہ مان لو. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی وہاں کے بعد ہو گئی شروع خلافت.
اور امامت ماننے والوں سے کیا کہا رسول خدا کے بعد؟ مجھے امام حسن تک آنا ہے اور پھر امام حسین تک. سنیے، امامت والوں نے کہا کہ رسول اتنے غیر ذمہ دار نہیں تھے کہ اپنی زندگی میں اپنے بعد کوئی معین نہ کرے، اس لیے غدیر کے میدان میں امیر کائنات کے ہاتھوں کو پکڑ کر انہوں نے اعلان کیا. ادھر جو ہے ایک خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کا، ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا، ادھر ایک معصوم نے دوسرے معصوم کے ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا. وہاں روایت لکھتی ہے شیعہ سنی تمام علماء کہ اہل مہاجرین اور انصار دونوں لڑائی کر رہے تھے، یعنی سقیفہ میں فساد برپا تھا، فسادیوں کے درمیان کسی کو بنایا گیا، یہاں حاجیوں کے درمیان کسی کو بنایا گیا. توجہ چاروں عزیزان گرامی، وہاں فسادیوں کے درمیان اعلان ہوا، یہاں حاجیوں کے درمیان ہوا. وہاں اعلان کرنے والا رسول کے گھر کے باہر کا تھا، یہاں اعلان کرنے والا خود رسول تھے. توجہ چاروں عزیزان گرامی، اعلان ہوا، اب جو ہے مان لیا تو ڈیوائیڈ ہو گئے. چلیے آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ. تو اس کا مطلب اسلام میں خلیفہ بنانے کے دو اصول ماسٹر صاحب سامنے آئے. میں بہت آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہوں، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دو اصول سامنے آئے اسلام، ایک خلافت والا ایک امامت والا. خلیفہ اور امام بنانے کے دو اصول. پہلا کہ پہلے والا اپنے بعد والے کو بنا دے، جیسے رسول خدا نے اپنی زندگی میں اعلان کر دیا، یہ ایک اصول ہے. دوسری طرف اصول کیا ملا کہ جب وقت کا حاکم چلا جائے اس کے بعد اکٹھا ہو کے کوئی شخص کسی کو بنا دے مجمع کے سامنے. توجہ چاہ رہا ہوں، مجمع کے سامنے کسی کو بنا دے. دو اصول مل گئے. امامت والوں کے پاس ایک اصول کہ اپنا پہلے والا اپنے بعد والے کو بنا دے. دوسرے طرف کیا ملا؟ مجمع کے سامنے کسی کا اعلان کر دو، اس کو بنا دو. اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا امامت والوں کے وہاں. امام علی نے اپنے بعد امام حسن کو بنا دیا. توجہ چاہ رہا ہوں، بحکم رسول و بحکم خدا. لیکن یہاں جو ہے وہ اصول بدل گیا. اگر اسی اصول پہ تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ اگر پہلے والا دوسرے والے کو نامینیٹ نہیں کر سکتا، یعنی رسول خدا امیر کائنات کو نامینیٹ نہیں کر سکتے تھے، اس اصول کو نہیں مانا، تو دوسرا اصول انہوں نے کیا مانا کہ لوگوں کے سامنے بنایا گیا. تو ان کے یہاں ایک اصول پیدا ہوا، ہمارے یہاں ایک اصول پیدا ہوا. سنیے میرے عزیزوں، لیکن دوسری خلافت آتے آتے یہاں اصول بدل گیا. دوسری خلافت آتے آتے امام حسن کو علی نے بنایا اسی اصول کے تحت، جیسے رسول خدا نے علی کو بنایا، علی نے امام حسن کو بنا دیا. لیکن یہاں پہلے خلیفہ نے اس طرح سے مجمع کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنی زندگی میں ہی دوسرے کو نامینیٹ کر دیا. تو یہاں دو اصول مل گئے، ایک نامینیٹ کرنے والا اصول اور ایک مجمع کے سامنے بنانے والا اصول. توجہ چاہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد امام حسن کے دور میں ہی امام حسین ان کے بعد جو ہے معین ہو گئے. اصول وہی چل رہا تھا امامت والوں کے وہاں، یا پھر اصول بدل گیا. یہ شورا وغیرہ کے ذریعے جو ہے شورا کے ذریعے بننے لگے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. تو پتہ چلا تین اصول بن گئے. پہلا مجمع کے سامنے اجماع، شورا اور نامینیٹ الگ الگ، یہاں وہی چلتا چلا آ رہا ہے. مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ اصول دونوں الگ الگ رہے، لیکن ایک مقام پہ آ کے دونوں جو ہے وہ پھر اکٹھا ہوئے. جہاں تک مجھے لانا تھا، جب جو ہے شام کا حاکم جو ہے کوئی بن گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بنا. توجہ چاہ رہا ہوں، کون؟ یزید. سنیے گا، یزید حاکم بن گیا اپنے باپ کے بعد. ہمارے یہاں اصول کیا ہے؟ ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ زندگی میں ہی پہلے والا امام دوسرے امام کو دنیا والوں کے سامنے بحکم خدا و رسول بنا دے. ان کے یہاں کیا ہے؟ اصول تین ہے. اللہ نے تو نہیں بنایا، اپنے سے بنایا، شورا کے ذریعے لوگوں کے سامنے. اب پہلے والے نے دوسرے والے کو نامینیٹ. جب یزید بنا تو جو امامت والے تھے تو وہ یزید کے پہلے ہی خلاف تھے، اس کی خلافت نہیں مانتے تھے.
لیکن ان لوگوں نے بھی یزید کی ظلم و بربریت کو دیکھ کے اس کی خلافت کو انکار کرنا شروع کیا. تو ہم نے کہا کہ کسی کو حق کیسے پہنچتا ہے کہ یزید کی خلافت کا انکار کرے, کیونکہ ان کے یہاں جو 3 اصول ہیں, یزید ان 3 اصول پہ پکا اتر رہا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, کیسے؟ ان کے یہاں پہلا اصول ہے کہ مجمع ایکسپٹ کر لے. یزید کو مجمع ایکسپٹ کر رہا تھا. جو ان کے منتری گڑھ ہے, توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, شورا کے ذریعے جو بنتے ہیں وہ بھی یزید کو ایکسپٹ کر رہا تھا. اور خلیفہ شام نے نامینیشن بھی کر دیا تھا, نامینیٹ بھی کر دیا تھا. تو خلافت کے تینوں اصول یزید پہ کھڑے اتر رہے تھے. بس ایک چیز نہیں تھی, حکم خدا و رسول. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, اور ہمارے یہاں حکم خدا و رسول چلتا ہے. یہاں یہ تینوں اصول تھے, لیکن انہوں نے بھی یزید کو کہنا غلط شروع کیا. ہم نے کہا ہم غلط کہیں تو صحیح ہے, کیونکہ ہمارے یہاں حکم خدا و رسول چلتا ہے, لیکن تم کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ تمہارے تینوں اصول پہ تو یزید کھڑا اتر رہا ہے. کہا نہیں نہیں, یزید غلط ہے, یزید کی خلافت غلط ہے, یزید کے خلیفہ بننے کا سسٹم غلط ہے. ہم نے کہا اگر یزید غلط ہے تو پھر یزید تک نہ رہو, یزید سے پہلے بھی جتنے لوگ اس سسٹم کے تحت آئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یزید سے پہلے جو بھی اس سسٹم سے آیا ہے سب کو غلط کہو, کیونکہ سسٹم اور طریقہ تو وہی. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد. تو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی, یا میرے مولا نہیں کر سکتا کا دائرہ کیا ہے؟ کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہے اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا. مطلب امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہ مجھ سے پہلے میرے بھیا حسن نے ظلم کی بیعت کی, نہ میرے بابا علی نے ظالم کی بیعت کی, نہ میرے نانا پیغمبر اکرم نے ظالم کی بیعت کی, تو حسین کیسے کرے گے؟ اور نہ میرے بعد کرے گا. توجہ چاہ رہا ہوں مولا, کیسے؟ اگر کوئی انسان جو کام میرے ساتھ کل ہوا, پرسوں, 2 4 10 روز, مہینے, ہفتے, سال بھر پہلے ہوا, اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ نبی نے بیعت نہیں کی, ظالم کی. بیعت نہیں کی علی نے, ظالم کی. بیعت نہیں کی حسن نے, ظالم کی. لیکن بعد میں بھی نہیں کرے گا, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ مولا آپ کیوں کہہ رہے کہ بعد تک نہیں کریں گے؟ مولا نے فرمایا اگر آنے والے لوگوں کے مزاج کو نہ جانتا تو میں وقت کا امام کیسے ہوتا؟ امامت کہتے ہی اسے ہے جو ہونے والے کاموں کو جانے. مطلب کہ سنو مولا, ہم تو شہدائی ہیں, سمجھ جائیں گے, لیکن دشمن نے سوال کر لیا کہ امام نے کیسے کہہ دیا کہ بعد والے لوگ بھی یزیدیوں کی بیعت نہیں کریں گے, یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے. مولا نے فرمایا سنو, میں بھی اسی دنیا میں, تم بھی دیکھو گے, وقت بدلے گا, حالات بدلیں گے, لمحات بدلیں گے, موقع بدلے گا, محل بدلے گا, جگہ بدلے گی. اسی روئے زمین پر ایک ملک ہوگا جسے سپر پاور کہا جائے گا, جس سے سب ڈریں گے, جو آنکھ دکھا دے گا, لوگ گھبرا جائیں گے. لیکن اسی روئے زمین پر ایک چھوٹا سا ملک ہوگا جسے ایران کہا جائے گا. دنیا جس سے چپ ہو جائے گی, جس کی باتیں مان لے گی. ایران کبھی اس ظالم کی باتوں کو نہ مانے گا, بڑھ چڑھ کے حوصلہ دے گا, بڑھ چڑھ کے جو ہے جواب دے گا. مولا مطلب کیا ہوا؟ کہ مطلب یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حسین کا جملہ صرف ولید کے دربار تک نہیں ہے, بلکہ قیامت تک جس کی رگوں میں خون حسینی ہوگا وہ یزیدی کے آگے نہ جھکے گا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اب عزیزان گرامی, حسینی جھکے کیوں؟ آہستہ سے جملہ کہہ دوں, یا حسینی یا اہل بیت والا کسی کے آگے جھکے کیوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں, جب اس کے پاس اہل بیت جیسے جو ہے لوگ پہلے سے موجود ہیں, جو دنیا سے بھی پرے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, دنیا سمجھ نہیں سکتی. آج دنیا اور سائنس جب ترقی کرتی ہے تو کہا جاتا ہے ترقی یافتہ سائنس ستاروں کے سائز کو پتہ کر کے بتا رہی ہے.
ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں یہ جب سائنس بتاتی ہے تو کہا جاتا ہے ترقی یافتہ. آج تک کسی سائنسداں نے یہ کر کے دکھایا کہ اسی ستارے کو جب چاہے بڑا کر دے جب چاہے چھوٹا کر دے. عزیزان اکرام مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ستارہ کتنا بڑا ہے یہ لوگ بتا دے تو ترقی یافتہ، تو اس در کو کیا کہو گے جو در اپنے در پہ ستارے کو بلوا لے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان اکرام. ترقی یافتہ اسے کہا جائے گا کہ جو چاند پہ چلا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، جو چاند پہ چلا گیا جب وہ ترقی یافتہ ہے تو جو چاند کے 2 ٹکڑے اشاروں سے کر دے اسے کیا کہے گی دنیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کسی شاعر نے کہا کہ میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے، خدا نے جب یہ لوگ پہنچے جو ہے چاند پہ پہلی مرتبہ، سائنسداں حضرات جس میں جو ہے اس کا نام آتا ہے امرسٹرانگ کر کے، نیل امرسٹرانگ، اب یہ پہنچا آ کے بیان دینے لگا کہ جب میں چاند پہ پہنچا تو چاند ہمیں ایسا نہیں لگا کہ یہاں پہ میں پہلی بار آ رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اس نے کہا ایسا نہیں لگا کہ یہاں میں پہلی بار آ رہا ہوں. اسی منظر کو شاعر نے نقل کیا کہ میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے خدا نے اپنا کرشمہ انہیں دکھایا ہے، زمین کے چاند پہ رکھتے قدم ہی بول اٹھے کہ ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں پہ آیا ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی پیغمبر اکرم کی ذات بالکل سلجھی ہوئی ذات. عزیزان گرامی کوئی تلوار نہیں اٹھائی عزیزان گرامی، لیکن روب اتنا تھا بغیر تلوار اٹھائے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکتے. عزیزان گرامی آج جو تاریخ ہے یہ جناب پیغمبر کے شہادت کی تاریخ ہے، امام حسن مجتبیٰ کے شہادت کی تاریخ ہے. اس لیے کوشش ہے کہ اسی سے منسلک بیان کو آپ کے سامنے عرض کیا جائے. عزیزان گرامی عزیزان گرامی ایک جملہ میں عرض کروں گا، اس کو کتابوں میں نہ تلاش کریے گا. جو جس کا ناصر و مددگار ہوتا ہے، جو لوگ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں جو ان کے مددگار ہوتے ہیں گنر وغیرہ، میں کوئی جو ہے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک مثال دے رہا ہوں. عزیزان گرامی پیغمبر نے کہا میرے پروردگار مجھے ایک ناصر و مددگار دے دے. توجہ چاہ رہا ہوں. تب اللہ نے ایک ناصر و مددگار دیا، یعنی امامت مددگار ہے کس کی؟ رسالت کی. تو عزیزان گرامی یہ سلسلہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے. جو لوگ جس کے مددگار ہوتے ہیں اسے کبھی اکیلا نہیں چلنے دیتے. جو مددگار ہوتے ہیں وہ ساتھ جاتے بھی ہیں اور ساتھ آتے بھی ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ بھائی رسول خدا کی ولادت سے شہادت تک دیکھیے، ایک امام رسالت کے ساتھ آیا اور ایک امام رسالت کے ساتھ گیا. وجہ چاہ رہا ہوں چھٹویں امام ساتھ میں آئے ہیں اور دوسرے امام ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں. عزیزان کرام تو جو تاریخ کا انتخاب دیکھے پروردگار نے کیا کیا تو دنیا سمجھ جائے کہ امامت ہے رسول خدا کی مددگار. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تاریخ آگے بڑھی. اب پڑھنے کے بعد جو ہے حاکم شام دنیا سے فوت ہوا. یہ کون حاکم ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. امام حسن کی صلح کبھی اور پڑھوں گا، بہت زیادہ طولانی بیان ہے. آج چونکہ 2 عنوان ہیں اس لیے دونوں کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امام حسن کی صلح اگر سارے شرائط پڑھ ڈالے نا عزیزان گرامی تو یقین جانیے اپنے صلح سے امام حسن نے حاکم شام کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن اہل بیت کا ڈر رہا ہے کہ جس نے کیے ہوئے پیمان کو ہمیشہ وفا کیا ہے، دشمنوں نے کیے ہوئے وعدے اور پیمان کو توڑا ہے ہمیشہ. امام حسن نے اس انداز سے اپنی صلح کی گھیرا بندی کی تھی کہ حاکم شام اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا تھا. ایکسپٹ کیا اس نے عزیزان گرامی اور کچھ نہ کر سکا. توجہ پورے شرائط انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا سنو کے. امام حسن
اپنے صلح کی شرائط کی گھیرا بندی میں حاکم شام کو قید کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرا سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. لیکن یزید نے آتے ہی پیمان کو توڑا, آتے ہی کہا میری ہو. امام حسن کا معاملہ کیا تھا کہ جیسے تم کر رہے ہو تمہارا کام, ہمارے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا, تبلیغ پہ کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں, بہت ساری اس طرح سے شرائط تھی. حاکم شام دنیا سے گیا تو اس کے فوراً بعد یزید بیٹھا. کئے رجب کو گیا ہے؟ 22 رجب کو. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, 22 رجب کو. ہم آپ ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں عزیزان گرامی نظر کے نام پر. توجہ چاہ رہا ہوں, کیا اہتمام کیا ہے علماء نے کہ کھاتے کھاتے جس کا کبھی پیٹ نہ بھرا مومنین کو بھر پیٹ کھلایا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں سلسلے سے سوچا نہیں, لیکن اب تاریخ کو سنیں, توجہ کریں. یہاں پہ اگر جو ہے بات پہنچے یا نہ پہنچے, بہت توجہ عزیزان گرامی. 22 رجب کو دنیا چھوڑا, تو اب جس دن باپ مرا ہے یا اسی کی شام کو تخت پہ آ گیا ہوگا یا اس کے دوسرے دن مان لیجئے 23 رجب کو. کہاں؟ شام میں. اور 25 رجب کو جو ہے امام حسین تک خط آ گیا. سوچئے کب لکھا, کب قاصد بھیجا, کب 2 دن میں جو ہے مغرب تک خط آ گیا. وہاں تو امام حسن نے قید کر رکھا تھا کہ بھائی یہ سارے معاملے انٹرفیئر نہیں ہوں گے. یزید نے پہلا کام کیا کہ بنی ہاشم سے کہو کہ بیعت کریں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, ذرا سوچے حاکم شام اپنی پوری عمر یہ نامہ نہ بھیج سکا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, یزید نے بیٹھتے ہی حاکم شام کے بعد کیا بھیجا؟ نامہ بھیجا کہ میری بیعت کرو. لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ متوجہ رہے کہ آخر جب یزید بنی ہاشم سے بیعت کا مطالبہ کر سکتا ہے تو امیر شام نے کیوں نہیں کیا؟ دنیا والوں کو جواب دے رہا ہوں, امام حسن نے صلح کی زنجیروں میں اس کا ہاتھ اتنا جکڑ دیا تھا کہ وہ بیعت نہیں مانگ سکتا تھا. صلح کی زنجیروں میں اس کا ہاتھ جکڑ دیا تھا امام حسن نے, بیعت نہیں مانگ سکتا تھا. اب بیٹھے ہی پہلا کام کیا. اب تھوڑا سا جو ہے اس سے آگے کی بات سن لیں. امام حسین آئے, 25 رجب کو مغرب کے بعد خط ملا اور بلایا گیا. کہاں؟ دربار میں. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جب دربار میں پہنچے, 25 رجب کی مغرب کے بعد ملا اور رات ہی میں دربار پہنچ گئے. ولید کہتا ہے حسین ہم سمجھ رہے تھے کہ تم کل آؤ گے, یہ تم رات ہی میں کیوں آ گئے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اگر میں کل صبح آتا تو رات بھر تم سوچتے کہ حسین ہو سکتا ہے ڈر گئے ہوں, لیکن اسی وقت آ کے بتانا چاہ رہا ہوں نہ میرا بھیا حسن ڈرا تھا, نہ میرا بابا علی ڈرا تھا, نہ میرا نانا ڈرا تھا جو حسین ڈر جاتا. پہنچ گئے رات میں دربار میں. اب سنیے عزیزان گرامی, پھر یہاں سے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں, تاریخی حیثیت عرض کرتا ہوں اس تاریخ کی عزیزان گرامی. تو پھر کیا ہے؟ امام نے پورا مفصل فیصلہ دیجئے. امام نے کہا, میں جملہ عرض کرنے کا ذمہ دار ہوں عزیزان گرامی, میری بات پہنچ جائے گی تو تائید کریں گے. فیصلہ دیجئے کہ دیکھا جائے گا روز روشن میں, رات ہے, اندھیرا ہے, 4 دیواری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, ولید کا دربار 4 دیواری کے میں ڈھکا ہوا ہے. امام نے کہا دیکھو دیکھا جائے گا کون بیعت کرے گا, کس کی بیعت کرے گا, اس کو جانے دو. مولا بیعت کا کرنا ہے نہیں کرنا ہے پورا فیصلہ دیجئے. ولید نے کہا بتائیے کیا ہونا ہے؟ امام نے کہا دیکھو بیعت کرنا یا نہ کرنا یہ اسلام کا ایک بڑا فیصلہ ہے, اور ہمارا گھرانہ اسلام کے بڑے فیصلے کو 4 دیواری کے اندر نہیں کرتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں ولید کے دربار سے سقیفہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے گھرانے کے لوگ بڑا فیصلہ 4 دیواری کے اندر نہیں کرتے. کہ حسین مطلب کہ جیسے میرے نانا نے علی کو مولا بنانے کے لیے میدان غدیر چنا, ویسے میں بیعت کے انکار کے ثبوت کے لیے میدان کربلا کا انتخاب کروں گا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
ایک اور صلوات پڑھے بر محمد وال. بس عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں. لہذا نئی کی بیعت, اور اس گھرانے نے کبھی ان کے سامنے سر تسلیم نہیں جھکایا. عزیزان گرامی توجہ, یہ لوگ حیران و پریشان اس لیے تھے کہ کتنے پروپیگنڈے کیے گئے رسول خدا کی ذات کے لیے, کتنے پروپیگنڈے کیے گئے امام علی کی ذات کے لیے, امام حسن کی ذات کے لیے. عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں, لیکن اتنے پروپیگنڈے کرنے کے باوجود کوئی ان کو جو ہے ہرا نہ سکا. عزیزان گرامی آپ کہیں گے ہرا نہ سکا کا کیا مطلب ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی ہارتا انسان تب ہے جب انسان کا مقصد ہار جائے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, ہارتا انسان تب ہے جب انسان کا مقصد ہار جائے. لیکن اتنے پروپیگنڈے کرنے کے بعد بھی آج مسجدوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آ رہی ہے, اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے. مطلب رسول خدا پہ پروپیگنڈے کیا لیکن رسالت نہ روک سکے, اماموں کے ساتھ پروپیگنڈا کیا امامت نہ روک سکے, اور کربلا میں تو حد ہی پار کر دی, اتنی بڑی سازش کی اور اس کے بعد کچھ نہ کر سکے. عزیزان گرامی لوگ حیران تھے, آخر ان کا کچھ بگاڑ کیوں نہیں سکتے, ان کا کچھ کر کیوں نہیں سکتے. میں جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, وہ تو بڑی ہستیاں ہیں. آج دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہزاروں کروڑ ڈالر خرچ کرتا ہے, بی بی سی لندن کو خریدتا ہے, کتنے پروپیگنڈے کرتا ہے, کتنا جو ہے بڑا بڑا کام کرتا ہے کہ شیعت کو مجروح کیا جائے. لیکن ہمارا عراق میں ایک چھوٹے سے حجرے میں بیٹھا ہوا عالم دین ایک حکم دیتا ہے, ان کے 100,000 ڈالروں پر پانی پھر جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, میں جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. ہزاروں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں, کروڑوں ڈالر پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے. عراق کے حالات مجروح ہو جائیں, زائروں کا ذہن منتقل ہو جائے, یہ اپنے ویزے کینسل کرانے لگے, یہ اپنے ٹکٹ کینسل کرانے لگے, حالات خراب کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا, ایک حجرے میں بیٹھا ہوا ایک عالم دین, یعنی کون, ان کے در کا نوکر. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, ان کے در کے نوکر ایک حجرے میں بیٹھ کے جب بیان دیتے ہیں تو ان کے سارے پروپیگنڈے جو ہے دریاؤں میں بہ جاتے ہیں. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تم آج ان کے نوکروں کے مقصد کو پامال نہیں کر سکتے تو اہل بیت کے مقصد کو بھلا زمانہ کیسے پامال کرے گا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. بہت سارے اشکالات ہیں, بہت سارے اعتراضات ہیں, ساری باتیں عرض نہیں کی جا سکتی ہیں. بہت جلدی میں تمام کر رہا ہوں اپنی بات کو, ذرا توجہ سے سنیں. تو امام حسین نے وہ کام کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تھا. امام نے یہ کارنامہ کیا امام حسین نے کہ ظالم ظلم کر کے پردے میں چھپ جاتا تھا, ظلم کرے پردے میں چھپا لے اپنے آپ کو, ظلم کرے اسلام کا چولا اوڑھ لے. توجہ چاہ رہا ہوں, امام نے کہا یہ تو نہیں ہونے دوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں, اب میں ظالم کو اسلام کے چولے میں نہیں آنے دوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں, 2-3 پوائنٹ عرض کرتا ہوں, پوری وضاحت نہیں کروں گا. عزیزان گرامی امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیعت نہیں کرنے والا, واپس آ گئے دربار سے. لیکن ایک سوال پیدا ہوا, مولا جب آپ کا سوال پرسنل تھا حسین بیعت کرو تو جواب ہونا چاہیے نہیں میں بیعت نہیں کروں گا, یہی جواب ہونا چاہیے. یہ تو پرسنل پوچھ رہا ہے کہ بیعت کرو, لیکن حسین پرسنل جواب نہیں دے رہے ہیں, ذاتی جواب نہیں دے رہے ہیں, پرائیویٹ جواب نہیں دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں, مولا مطلب کیا ہوا اس کا, کہ یہ سوال کا جواب جو, یہ سوال صرف اس عہد تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک ہے. تھوڑا سا جملہ بھی عرض کر دوں, مجلس سے ہمیں کیا فائدہ ہونا چاہیے. قیامت تک کے لیے ہے, مطلب کا ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے. اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کے خلاف بولیں گے,
اگر گاؤں میں کسی نے زمین کسی کی ہڑپی ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے خلاف بولیں گے، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو۔ اور جو چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کا مطلب یہ بھی ہے اگر گاؤں میں علاقے میں کوئی غلط ہے، وہ چاہے جتنا دولت مند ہو، پاور والا ہو، اس کے خلاف بولنا ہے، اس کا طرفداری نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ غلط کا ساتھ دے رہا ہے، ظلم کے خلاف نہیں بول رہا ہے، تو وہ چاہے جتنی مجلس کر لے، وہ حسینی صف میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین پہلے کہہ گئے ہیں کہ جو غلط کا ساتھ دے گا وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ یہ مجلس کا فائدہ، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ عزیزان جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا، تو تاریخ نے بہت چھیڑ چھاڑ کی لیکن جو ہے کچھ ہو نہیں سکا۔ امام حسین واپس آئے، میں نے کہا کچھ پوائنٹ عرض کر رہا ہوں۔ امام نے پردے میں رہنے نہیں دیا، ظالم کو اسلام کا چولا اوڑھنے نہیں دیا گیا۔ اب پوری آمادگی سے سن لیں عزیزان گرامی، یہی کام رسول خدا کا تھا، یہی کام جو ہے امام حسن مولا کائنات کا، یہی کام شہزادی کا تھا۔ امام حسن نے صلح پیش کی، ظالم کے ہتھ کنڈوں کو استعمال ہونے سے روک دیا۔ جب بہت زیادہ دن تک ظالم کو یا کسی انسان کو روک کے رکھا جائے تو اس کا جو ہنر ہوتا ہے وہ بہت پست ہو جایا کرتا ہے۔ ایک خطیب ہے 10 سال ذاکری نہ کرے، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، خطابت کے ہنر بھول جائے گا۔ امام حسن نے یہی کام کیا، صلح کر کے اس کے راہوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ کیا سیاست دین کے ساتھ کرنی ہے یہ حاکم شام بھول گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ بھائی ایک شاعر ہے 20 سال شاعری نہ کرے، اس کی شاعری کمزور ہو جائے گی۔ ایک کسان ہے، وہ محنت کرنا چھوڑ دے، کمزور ہو جائے گا۔ امام نے کیا کیا؟ یہ سلسلہ کو یہ نہ سمجھے کہ امام حسن کا کوئی اور فارمولا تھا، امام حسین کا کوئی اور فارمولا تھا۔ امام حسن نے ظالم کو صلحوں کے زنجیروں میں قید کر کے پہلے اسے کمزور بنایا، جب ظلم کمزور ہو گیا تو حسین نے اس کا چہرہ پوری دنیا والوں کو دکھا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ظالم ہے، یہ سلسلہ چل کے آیا، کوئی حسین کو حسن سے الگ نہ سمجھے عزیزان گرامی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ کیا بتاؤں عزیزان گرامی، پتہ نہیں پوری بات میں 1 گھنٹے کی تقریر میں ثابت کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن شاعری کہتے ہی اسے ہے جو گھنٹوں اور جو ہے 2 گھنٹوں کی تقریر کو مصروں میں کہہ دے عزیزان گرامی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے امام حسن کا مزاج تو یہ تھا کہ انہوں نے صلح کیا، امام حسین کا مزاج یہ تھا انہوں نے جو ہے قیام کر دیا، یہ الگ الگ نہ سمجھے۔ شاعر کہتا ہے حسن و حسین کو الگ نہ سمجھو، امام حسن کو سبز رنگ پسند تھا، امام حسین کو سرخ رنگ پسند تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ یہ امامت کا جو امامت کی پالیسی ہے وہ ایک ہی ہے، کہتے ہیں مہندی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، مہندی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی، یعنی مزاج شبر و شبیر ایک ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یعنی مزاج شبر و شبیر ایک ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا مزاج ایک ہے، ادھر حسین نے وہی ٹھانی، ادھر حسن نے وہی ٹھانی۔ مولا یزید تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بیعت نہ کی تو آپ کا قتل کر دے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا حسین کو اپنے قتل سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ مولا پھر حسین تو اس بات کو سوچتے ہیں کہ کہیں نماز نہ قتل ہو جائے، کہیں روزہ نہ قتل ہو جائے، کہیں شریعت نہ قتل ہو جائے، حسین کو اپنے ڈر کی بات نہیں ہے۔ امام حسن مولا آپ کی حکومت جا رہی ہے ظاہری طور پر، یہ صلح کیوں؟ امام نے فرمایا مجھے حکومت کی جو ہے حکومت کا شوق نہیں ہے، مجھے نماز کو باقی رکھنا ہے، مجھے روزے کو باقی رکھنا ہے، مجھے دین کو باقی رکھنا ہے۔ اور عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے امام حسن نے فرمایا دیکھو صلح میں کر رہا ہوں دین بچانے کے لیے، اور صلح وہ کر رہا ہے حکومت بچانے کے لیے۔
हाय तवज्जो करें अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा दीन बचाने वाला और होता है, हुकूमत बचाने वाला और होता है। इमाम हुसैन ने कहा, देखा सब आते हैं छुप जाते हैं, आते हैं छुप जाते हैं, कहा अब मैं करबला के मैदान में रूनुमा करूंगा। यहां से 5 से 7 मिनट सुन लें इमामत की पॉलिसी क्या है। मीडिया, सोशल मीडिया कुछ नहीं, आज जो है बहरहाल हासिर साहब भी जुड़े हुए हैं, आप भी, सभी सोशल मीडिया से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। एक मजलिस हो रही मुस्तफाबाद में, पूरी दुनिया देख रही है। ये है सोशल मीडिया की ताकत, ये मीडिया की ताकत। अज़ीज़ान गिरामी, कभी सोचा आज हम हैं हिंदुस्तान में, इमाम हसन और हुसैन गुजरे 1400 साल पहले, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं, रसूल खुदा गुजरे, मीडिया नहीं था, लेकिन क्या कारनामा किया उन्होंने कि आज 1400 साल के बाद हिंदुस्तान में बैठ के रसूल खुदा का भी तस्करा हो रहा है, इमाम हसन का भी तस्करा हो रहा है। क्या आपने कोई वीडियो देखी रसूल खुदा के जमाने की? क्या आपने जो है वो जंगे देखी, वो सुलह देखा, उनकी जिंदगी देखी? नहीं। पॉलिसी उन्होंने क्या इस्तेमाल की कि पूरी दुनिया में अहले बैत के चाहने वाले फैल गए। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं। तो इसको इमाम हुसैन ने वाज़े किया कि आप जालिम जुल्म नहीं कर सकता, पर्दे में रह के। 5 से 7 मिनट मुतवज्जे रहें। वलीद के दरबार से निकले, तैयारी की 28 रजब को निकलने की, लेकिन सब को लेके नहीं निकले। मदीने में जनाब सुगरा को और उम्मुल बनीन वगैरह को छोड़ दिया। या मौला, बस अब कोई नहीं पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, 5 से 7 मिनट फजाइल सुने, जो मसाइब सुनते रहते हैं वो फजाइल सुने। छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, रसूल खुदा का घराना निकल गया, कुछ लोग छूट गए। जैसे ही इमाम हुसैन निकले, जनाब सुगरा रोने लगी, आंसू बहाने लगी, गिरिया करने लगी, मेरा बाबा मार दिया जाएगा, मेरा बाबा कत्ल कर दिया जाएगा। सुगरा, कौन कत्ल करेगा? कह रही हैं कि यजीद कत्ल करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, यजीद कौन है? हाकिम शाम का बेटा। हाकिम शाम कौन था? फुला का बेटा। यानी आंसू सुगरा बहा रही हैं, और बेनकाब जो है वो दादा से पोतों तक का जुल्म हो रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, आंसू जनाब सुगरा बहा। अब ये आज हम मजलिस करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जरा सोचिए, जनाब सुगरा को मदीने में छोड़ा गया, क्यों? ताकि करबला को आम करें। एक सेंटर है मदीना बड़ा, मुसलमानों की आबादी का। जनाब सुगरा वही है और रो रही है। अभी करबला हुई नहीं, आधे से ज्यादा मदीना यजीद के खिलाफ हो गया। करबला हुई नहीं, आधे से ज्यादा मदीना यजीद के खिलाफ हो गया। जरा सोचो कि जो आंसू जालिम को करबला से पहले बदनाम कर सकते हैं, वो आंसू करबला के बाद क्या काम करेंगे? तो जो चलो, एक पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी, जनाब मुस्लिम को दूसरे सेंटर में भेजा मुसलमानों के, कूफा। कूफे में भी वही, सारे लोग समझ गए जालिम हाकिम का जालिम नुमाइंदा। या और पीछे से ले आऊं, जालिम बाप के जालिम बेटा जो हाकिम बना, उसका जालिम नुमाइंदा इब्ने ज़ियाद है, और मजलूम बाप अली का बेटा हुसैन, उसका मजलूम सफीर जो मुस्लिम है। दोनों कूफे में पहुंचे। जनाब मुस्लिम ने पूरा कयाम किया, और ये सारी चीजें, पूरा वाक़या आपको पता है। कूफे को पता चल गया कि हुसैन मजलूम है और यजीद जालिम है। कूफा और मदीना, सुगरा और जनाब मुस्लिम ने तय कर लिया। अब इमाम हुसैन कहाँ पहुँच गए? करबला। करबला पहुँच गए। सुनिए इमाम ने क्या कारनामा किया है। भाई, नाना और बाबा जिस मकसद को लेके आ रहे थे, उस मकसद को जो है पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। कैसे? इमाम पहुंच, मदीना फतह हो गया, कूफा फतह हो गया, और यजीद 9 लाख का लश्कर लेकर जो है पहुंचा कहां? करबला। इमाम हुसैन मुख्तसर से लोग 72 अफराद, यजीद 9 लाख। मौला, आपकी तरफ तो कोई नहीं है, उधर तो लश्कर पे लश्कर आ रहा है। अच्छा जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, मजलिस हो गई जो होनी थी। 72 लोगों, जिसमें बच्चे बूढ़े वगैरह सब हैं, जीतना है तो 7200 का मजमा ले आइए, बहुत है, लड़के जीत लेगा आदमी। 7200 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 2 लाख से 9 लाख तक की रवायत लिखी गई कि आया यजीद के सामने, तवज्जो चाह रहा हूं, ओ हुसैन के सामने।
تو یہ 9 لاکھ کیوں لے کر آیا؟ اس کی 2 وجہ میں پیش کرتا ہوں. ابھی کربلا سے پہلے گزرا ہے کوفے کا واقعہ جناب مسلم کا. جب جناب مسلم طوا کے گھر چلے گا، ایک بڑا لشکر جناب مسلم، کیوں اتنا لشکر لایا 72 کے سامنے؟ سنیے گا. طوا کے گھر چلے گئے، لشکر آیا پکڑنے کے لیے. ایک مرتبہ جو ہے پورے لشکر کو جناب مسلم نے تہہ تیگ کر دیا. لکھا ایک لشکر اور بھیجو. پھر ایک لشکر آیا، پھر جناب مسلم نے مار ڈالا. پھر ایک لشکر آیا، پھر جناب مسلم نے مار ڈالا. کئی بڑے بڑے لشکر جناب مسلم نے تہہ تیگ کر دیے. تو ہو سکتا ہے یہ بات پہنچی ہو یزید تک کہ جناب مسلم اکیلے تھے، بنی ہاشم کا ایک جوان تھا، تو اس کو پکڑنے کے لیے اتنے لشکر گئے. ارے کربلا میں اگر کم لے کے گئے تو ہار جائیں گے، کیونکہ وہاں تو عباس بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، اور محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، حسین بھی ہے. اس وجہ سے زیادہ لشکر لے کر گیا. اور دوسرا وجہ یہ دوسری تھی کہ یزید لشکر بلا نہیں رہا تھا، حسین اور حسینی جو ہے وہ لشکر کو بلوا رہے تھے. کیسے بلا رہے تھے؟ ایک صحابی حسین سے نکلا 4 محرم کو، یزیدی لشکر کا ایسے مطالعہ کیا، واپس خیمے میں چلا آیا. یزیدیوں نے سوچا، نہ ڈرے نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، لشکر کو دیکھا خیمے میں چلے گئے. اس کا مطلب لڑائی کی، جنگ کی کوئی بہترین تیاری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھا جائیں. لکھا کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے اور لوگوں کو بھیجو. اب یہ لشکر پہ لشکر بھیج رہا ہے. جناب سید سجاد جو 10 محرم سے پہلے بیمار نہیں تھے، گئے 9 محرم کو، لشکر ایسے دیکھا، دیکھ کے واپس خیمے میں آئے اور ایک جملہ کہا، چچا عباس لشکر کو دیکھا ہے، اس میں کوئی دمخم نہیں ہے. کل ایک طرف سے آپ حملہ کریں گے، ایک طرف سے ہم حملہ کریں گے، اور انشاءاللہ ظہر تک جنگ جیت لیں گے. یہ بات بھی پہنچی وہاں. لکھا اور بھیجو اور بھیجو. اتنا لشکر. مولا یزید لشکر پہ لشکر بلوا رہا ہے اور آپ نہیں بلا رہے. مولا نے کہا تم نہیں سمجھے، یہ لشکر یزید نہیں حسین بلوا رہے ہیں. مولا کیسے؟ کیسے کہ یزید حسین کو مٹانا چاہتا ہے لیکن حسین یزید کو نہیں مٹانا چاہتے. مولا پھر کہ میں صنف یزیدیت کو مٹانا چاہتا ہوں. یزید مٹے گا، کل دوسرا یزید پیدا ہوگا، لیکن میں یزید کو اتنا بدنام کر کے مٹاؤں گا تاکہ کل قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں یزید ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، میں یزید ہوں، کوئی نہ کہہ سکے عزیزان گرامی. لیکن آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں عباس ہوں، میں حسین ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. آپ کہیں گے کہاں؟ عزیزان گرامی جائیے دفاع کرنے والوں کو دیکھیے جو روزوں کی حفاظت کرتے ہیں. جب جناب زینب کے روزوں کی حفاظت کے لیے فوج جاتی ہے تو پوری جناب زینب کے روزوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے، زینب ہم عباس اور حسین جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن یہ سمجھنا کہ میں حسین ہوں، میں عباس ہوں. کلنا عباس ہو کا یا زینب، یہ کہتے ہیں لشکر والے. بہرحال عزیزان گرامی، تو حسین یزیدیت کو مٹانا چاہ رہے ہیں. مولا کیسے مٹائیں گے؟ کہ تم سمجھ رہے ہو کہ لشکر یزید بلا رہا ہے لیکن میں بلوا رہا ہوں لشکر کو. مولا کیسے؟ کہ سنو، یہ 9 لاکھ کا لشکر کسی ایک محلے اور گاؤں اور علاقے سے نہیں آیا ہے، پوری دنیا سے جو ہے بلایا گیا ہے. مدینہ صغرا نے فتح کر لیا، یزیدیت بدنام ہو گئی. کوفہ مسلم نے فتح کر لیا، یزیدیت بدنام ہو گئی. توجہ، اور کربلا میں پوری دنیا سے لوگ آ گئے یزید کی طرف، اور اس میں سے 9 لاکھ میں سے 2 4 10 ہزار 50 ہزار قتل ہو جائیں گے، لیکن باقی تو اپنے اپنے وطن واپس جائیں گے نا. وطن والے پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گے کربلا سے آ رہے ہیں. کربلا میں کیا تھا؟ یزید و حسین کی جنگ تھی. لوگ پوچھیں گے تمہاری طرف کتنے تھے؟ کہیں گے 9 لاکھ. حسین کی طرف کتنے تھے؟ کہیں گے 72. اب ہر آدمی پلٹ کے کہے گا کیا یزید حسین سے اتنا ڈر گیا تھا کہ 72 کے مقابلے 9 لاکھ بلا لیا؟ بس عزیزان گرامی ختم کر رہا ہوں یہیں سے بات کو. تو امام حسین نے ایسے اپنے بھیا حسن اور نانا رسول کے مقصد کو دنیا والوں تک پہنچایا، دین کو بچایا اور دنیا والوں تک اسلام خیریت سے آ گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جس کے اتنے دشمن ہوں، کوئی حسین کو رسول سے الگ نہ سمجھے، کوئی علی کو
حسین سے الگ نہ سمجھے، کوئی حسن کو رسول سے الگ نہ سمجھے، سب جو ہے عزیزان گرامی ایک ہی گلاب کی خوشبو ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو مقصد رسول تھا وہی مقصد امام حسن۔ آج جو تاریخ ہے یہ بڑے غم کی تاریخ ہے، دو بڑی شخصیتیں ہمارے درمیان سے گئی۔ عزادارو، جس گھر سے جو ہے ایک جنازہ گزرے اور جب گھوم کے سال بھر کے بعد وہی تاریخ آتی ہے نا تو اس گھر میں لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ آج وہی دن ہے کہ جس دن میرا بابا دنیا سے گیا تھا، کوئی کہتا ہے آج وہی دن ہے جس دن میرا بھائی دنیا سے گیا تھا، اور وہ غم منانے کے لیے مجلس حسین کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ حسین کے غم کو بھی رو لیں اور اپنے وارثین کو بھی رو لیں، اپنے گھر والوں کو بھی رو لیں۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچئے، میں اس مجلس کی بات تو کر ہی رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان گھرانے کی بھی بات کر رہا ہوں جن کے گھرانے کے یہ افراد ہیں۔ آج پردہ غیب میں جہاں بھی امام ہیں، کیا وہاں مجلس منعقد نہ ہوئی ہوگی؟ کیا وہاں اپنے جد رسول خدا اور امام حسن کا جو ہے مصائب نہ پڑھا گیا ہوگا؟ بالکل پڑھا گیا ہوگا۔ اور عزادارو سوچو، جب ہم ایسے روتے ہیں تو میرا وقت کا امام کیسے روتا ہوگا؟ بلک بلک کے روتا ہے۔ دو مصائب ایک ساتھ پڑھنے ہیں عزاداروں، لیکن سوچے ذرا، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ جس نے کبھی ایک انسان کا بھی برا نہیں چاہا، زمانہ اتنا برا شوب ہو گیا تھا کہ اسی رسول کی بیٹی کے در پہ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے۔ رسول خدا مرقد میں تڑپ نہ گئے ہوں گے کہ جو ہے میں نے امت کو جو ہے سلام کر کر کے اس در کی عظمت بتائی اور یہی جو ہے لوگ میری بیٹی کے در پہ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ پھر دوسرا موقع، جب امام حسن جو ہے دنیا سے رحلت فرمائے اور نانا کے بغل میں جگہ چاہی تو امت نے نانا کے بغل میں نواسے کو سونے سے منع کر دیا عزادارو، اور جو ہے امام حسن کے جنازے کو دفن نہ ہونے دیا۔ پھر رسول تڑپ گئے ہوں گے، نانا کو نواسے سے بڑی محبت ہوتی ہے، کہا ہوگا رسول نے کہ آجا میرے لال، میری آغوش میں آجا، تم تو قرآن کے اعتبار سے میرے بیٹے ہو حسن، میری آغوش میں آ جاؤ۔ لیکن جب رسول کے پہلو میں حسن کو نہ دفن ہونے دیا ہوگا تو کیا رسول تڑپ نہ گئے ہوں گے مرکد میں کہ خدا را میں نے جس امت کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، آج وہ امت نواسے کو نانا کے پاس دفن ہونے سے روک رہی ہے۔ عزادارو، یہ وقت آ گیا تھا اہل حرم پہ۔ بس عزادارو، میں کہاں سے مصائب شروع کروں؟ دوسرے ایک پہلو اور عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، اتنی خدمت کرنے کے باوجود دین کی رسول خدا صرف تڑپے ہیں اور روئے ہیں عزادارو، روئے ہیں۔ آج امت کہتی ہے کہ نہ رویا کرو، عزادارو رسول خدا سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے دنیا میں، رسول خدا سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رسول وہ ہے کہ جب جو ہے علی کے سر پہ ضرب لگی تب بھی رویا، جب فاطمہ کے دروازے کو جلایا گیا، پسلیوں کو توڑا گیا، رسول تب بھی روئے، جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے رسول تب بھی روئے، جب حسین کربلا میں شہید ہوئے رسول تب بھی روئے، جب بیٹوں کو زہر دے دے کر شہید کیا جانے لگا رسول تب بھی روئے۔ اور عزاداروں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بغل میں باپ کا روزہ ہے اور بغل میں بیٹی کی مرکد ہے، ایک روزہ جگمگا رہا ہے، ایک جگہ اندھیرا ہے۔ جب رسول خدا دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے پروردگارا، ارے میری امت نے کیا تحفہ دیا تبلیغ کا کہ میری بیٹی کی مرکز پر اندھیرا ہی اندھیرا۔ تڑپ تڑپ کے روتا ہے رسول، تڑپ تڑپ کے روتا ہے رسول، لمحہ لمحہ روتا ہے رسول۔ عزاداروں، امام حسن جگہ مانگی گئی کہ رسول کے بغل میں دفن ہونے دیا جائے، ظالموں نے کہا کہ نہیں، میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ عزاداروں اب سنیے گا، امام حسن کا جنازہ۔ عزاداروں، آج جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہی احساس کر لیا تو اس سے بڑا کوئی مصائب ہی نہیں ہے۔ عزاداروں، کتنے جنازوں میں گئے ہیں آپ، کتنے جنازوں میں، نہ جانے کتنے جنازوں میں گئے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے جنازے گھر سے اٹھے ہوں گے وہ قبرستان جانے سے پہلے راستے سے مڑ کے واپس پھر گھر نہیں
قبرستان جانے سے پہلے مڑ کے واپس نہیں آئے ہوں گے. جو ایک مرتبہ گھر سے جنازہ نکل گیا تو اب جا کے دفن ہوتا ہے. کائنات میں واحد جنازہ امام حسن کا تھا جو گھر سے نکلا تو لیکن واپس آ گیا. آزادارو سنیے، جناب زینب اپنے بھیا کو رو رو کے رخصت کر چکی تھی. ایک مرتبہ ایک شور اٹھا، زینب پھر دروازے پہ آ گئی. کہا کیا ہو گیا؟ دیکھا جنازہ آ رہا ہے. سنیے گا عزادارو، جملہ پہنچ گیا تو بہت روئیں گے. جنازہ واپس آ رہا ہے. ایک مرتبہ جو ہے امام حسن کے جنازے کو دیکھ کے زینب نے کہا عباس ارے کیا ہو گیا، یہ جنازہ کیوں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ عباس نے کہا ارے شہزادی کیا کرے، ظالم بھیا حسن کو دفن ہونے نہیں دینا چاہتے. ہائے رے مولا، جس کے گھر سے شریعت چلی اس کے جنازوں کی. عزیزارو، کسی بڑے خطیب نے کہا ہے کہ میرا سلام ہو ان دو لاشوں پر جس میں ایک کا لاشا تیروں پر تھا اور دوسرے کے لاشوں پر تیر برسائے گئے. جنازہ واپس آیا. سنیے گا عزیزارو، جناب زینب نے ایک مرتبہ جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ عباس کے چہرے کو دیکھا. جنازے کو دیکھا، عباس کے چہرے کو دیکھا. اب بڑی آہستہ سے ایک جملہ کہا بھیا میں نے تو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، یہ کفن لال کیسے ہو گیا؟ ایک مرتبہ عباس نے کہا شہزادی کیا کرے؟ ارے ظالموں نے لاشے پہ اتنے تیر برسائے کہ میرا بھیا جنازے میں بھی سکون سے تابوت میں نہ رہ سکا. اجرکم اللہ. عزادارو یہی گریا عزادارو میں ایک جملہ عرض کروں آپ کے سامنے. جب حسین کی مجلس ہوتی ہے نا تو بہت سارے لوگ پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. اس میں شہزادی آتی ہیں، اس میں جناب زینب و سکینہ اہل حرم آتے ہیں، اور عزادارو ان مجلسوں میں رسول خدا بھی آتے ہیں، امیر کائنات امام حسن بھی آتے ہیں. لیکن آج کی جو مجلس ہے نا عزادارو، اس کا عنوان ہی الگ ہے. آج سیدہ آ کے یہ نہیں کہہ رہی ہوں گی کہ حسین کے لیے آنسو بہاؤ. اے عزادارو، حسین کو تو روتے رہتے ہو، آج فاطمہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے حسن کے لیے آنسوؤں کا نذرانہ. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزارو بہت مصائب ہیں، ذرا توجہ کریں. میں ختم کرتا ہوں، بہت طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا عزیزان گرامی. بس امام حسن کا جنازہ، پھر جنازہ اٹھا. عزیزارو جب ایک مرتبہ جنازہ جا کے واپس آ گیا نا تو دوسری مرتبہ زینب کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ پھر جائے اور پھر واپس آ جائے. لیکن آئے جنازہ گیا، جنت البقیع میں دفن ہوا. اب عزادارو رونے کے لیے جملہ کافی ہے. جیسے سیدہ کی مزار آج تک بے سایا، ویسے حسن کی مزار آج تک بے سایا. اجرکم اللہ. عزادارو اجرکم اللہ. بس عزادارو 2 منٹ ختم ہو گئی مجلس. خوب روئے عزادارو، خوب پرسا کیا. ہاں عزادارو ذرا سوچو، آج جو مجلس بیان ہو رہی ہوگی اہل حرم میں، آج اہل بیت کے گھرانے میں جو مجلس بیان ہو رہی ہوگی، وہاں کون کس کو پرسہ دے رہا ہوگا. سنیے گا عزادارو، اب یہ احساس کی بات ہے، کبھی جو ہے امام حسن و حسین لپٹ کے اماں فاطمہ کو اپنے نانا کا پرسہ دیتے ہوں گے، اور کبھی علی و فاطمہ، کبھی جو ہے رسول آ کے فاطمہ سے لپٹ کے حسن کا پرسہ. آج رونے کا مقام ہے عزادارو. ہاں عزادارو تابوت برآمد ہوگا، یقیناً جب بھی تابوت برآمد ہو اور جائیے گا امام حسن کے تابوت کے پاس نا تو بڑی آہستہ سے بوسہ دیجئے گا، کیونکہ ظالموں نے حسن کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے ہیں کہ کفن خون سے تر ہو گیا. عزادارو اماں سنیے گا عزادارو بس یہی آخری بات ہے مجلس کی. جو رونا تھا آپ رو چکے، آپ کا پرسہ بھی ہو گیا عزادارو. مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے، اپنی بارگاہ میں قبول کرے. عزادارو جنازہ لے جا کے جنت البقیع کے پاس میں رکھا گیا. اماں پہلے سے دفن ہے. عزادارو سنو، عزادارو اس دکھیاری ماں کا نصیب تو دیکھو.
فاطمہ کا نصیب تو دیکھو. امام حسن کا جنازہ جب آیا فاطمہ کے قبر کے پہلو میں تب بھی تیروں سے زخمی تھا, اور جب فاطمہ کربلا میں حسین کے قریب آئی تو حسین کا لاشا بھی تیروں سے زخمی تھا. فاطمہ نے کہا ہوگا باریلا کیا میرے بچے اسی لیے تھے کہ انہیں تیروں سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. آج امام حسن سبز قبا کا ماتم ہے. دل کھول کے ماتم کریں, دل کھول کے عزاداری کریں. یا حسین